السلام علیکم ویورز، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل پریکٹیکل سول انجینئرز۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک انتہائی امپورٹنٹ کورس شروع کرنے جا رہا ہوں جو کہ سول انجینئرنگ کے ساتھ بہت ہی ریلیٹڈ ہے۔ ہمارا کورس جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے کانکریٹ ٹیکنالوجی اینڈ آر سی سی ڈیزائن۔ اس میں ہمارا پہلا والا پورشن ہوگا کانکریٹ ٹیکنالوجی، جو کہ کانکریٹ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوگا۔ اس میں ہم کانکریٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہمارا کورس ہے وہ ہے ریلیٹڈ آر سی سی ڈیزائننگ۔ اس میں کمپلیٹ ایک موڈیول، ایک ٹیوٹوریل بناؤں گا۔ جو ہمارا آر سی سی ڈیزائننگ ہے وہ ACI اسٹینڈرڈ پہ ہوگا۔ لیکچر نمبر 1 ہم پڑھیں گے ٹیسٹ آف سیمنٹ اینڈ کانکریٹ، یعنی سیمنٹ اور کنکریٹ کے ٹیسٹ، یعنی سیمنٹ کے کون کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور کنکریٹ کے کون کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہلا لیکچر۔ کنکریٹ بنیادی طور پر 3 اجزاء کے ملنے پر تیار ہوتی ہے، یعنی اس کے انگریڈینٹس جو ہے وہ 3 ہے۔ اس میں پہلا انگریڈینٹ، پہلا جز جو ہمارا ہے اسے ہم بائنڈنگ مٹیریل کہتے ہیں۔ بائنڈنگ مٹیریل ہم اس کو کہتے ہیں، جسے نارملی ہم سیمنٹ کہتے ہیں، سیمنٹ۔ دوسرا، اس مقصد کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا بائنڈنگ مٹیریل جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سیمنٹ۔ کیا؟ سیمنٹ۔ اس کے بعد کنکریٹ کی تیاری میں استعمال ہونے والا دوسرا جز، یعنی دوسرا انگریڈینٹ، وہ ہے ایگریگیٹس۔ ایگریگیٹس ہمارے پاس 2 قسم کے ہوں گے۔ ایک ہمارا پاس ہے کورس ایگریگیٹ اور دوسرا ہمارے پاس ہے فائن ایگریگیٹ۔ یہ ایسا سخت اور غیر جاذب یعنی انرٹ مٹیریل ہوتا ہے جو کہ کنکریٹ کو باکفایت بناتے ہوئے اس کا حجم بڑھاتا ہے، یعنی اس کی والیوم میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم صرف سیمنٹ یوز کرتے ہیں تو اس کا اسٹرینتھ تو زیادہ ہوگا، لیکن اس میں وہ کوالٹی نہیں ہوگی جو کہ ایک کنکریٹ میں ہونی چاہیے، اور کنکریٹ میں مخصوص خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ اس اجزاء کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی اس میں ایک ہے ہمارا فائن ایگریگیٹ اور دوسرا ہے ہمارا کورس ایگریگیٹ۔ فائن ایگریگیٹ جو ہمارے پاس ہے 4.75 mm، یعنی اس mm سے جو کم ہوگا، یعنی کم ہوگا وہ ہمارا فائن ایگریگیٹ ہوگا، اور اس سائز سے جو بڑا ہوگا وہ ہمارا کورس ایگریگیٹ کہلائے گا۔ باریک یعنی روڑی فائن ایگریگیٹس کے طور پر زیادہ تر ریت، سینڈ استعمال ہوتا ہے، سینڈ، جبکہ موٹی روڑی یعنی کورس ایگریگیٹ کے طور پر زیادہ تر پتھر کے ٹکڑے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کرش سٹون۔ کنکریٹ کا تیسرا جز پانی ہے، یعنی واٹر۔ ان تینوں اجزاء یعنی انگریڈینٹس کے تناسب میں تبدیلی سے کنکریٹ کی طاقت و اسٹرینتھ میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، یعنی لیٹ سپوز ہمارا ہے 1:2:4۔ نارملی ہم اس کی اسٹرینتھ ہم لیتے ہیں 3000 PSI، پاؤنڈز پر اسکوائر انچ۔ اگر اس ریشو کو ہم زیادہ کر لے، یعنی اس میں رچ انگریڈینٹس سے کروا دے 1:3، یعنی اس ریشو سے ہم کریں گے تو اس کی اسٹرینتھ کم سے کم ہمارے پاس 4000 PSI ہوگی۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں، یہ ہمارے انگریڈینٹس ہے۔ ہم سیمنٹ یوز کرتے ہیں، ہم اس میں فائن ایگریگیٹ اور کورس ایگریگیٹ۔ یہ پورا کنکریٹ بنانے کے لیے پانی اپنا رول پلے کرتا ہے، اور اس کے بعد ہماری کنکریٹ تیار ہو جاتی ہے، کنکریٹ تیار ہو جاتی ہے۔ کنکریٹ تیاری کے وقت بہت کمزور ہوتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کنکریٹ کی ہم مختلف ٹیسٹ کرتے ہیں، یعنی اس میں ہم 3 days ہوتا ہے، ہمارے پاس 7 days ہوتا ہے، 14 days ہوتا ہے، اور اس کے بعد 28 days۔ 28 days میں تک کنکریٹ 99% اسٹرینتھ وہ گین کر لیتا ہے، یعنی ٹائم ٹو ٹائم اس کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس مٹیریل میں طاقت، اسٹرینتھ پیدا ہونے میں بہت عوامل اثر انداز ہوتے ہیں،
یعنی اسٹرینتھ کے فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہے. ان فیکٹرز میں، ان عوامل میں کنکریٹ کے اجزاء کی نسبت یعنی کنکریٹ کی جو ریشو ہے، یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس ریشو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ان اجزاء کا معیار یعنی کنکریٹ کا کام کرنے کے دوران کنکریٹ اور ارد گرد کے ماحول کا درجہ حرارت ٹیمپریچر کا بھی اس میں اثر ہوتا ہے. کنکریٹ کو دبانے کا عمل یعنی کمپیکشن. کمپیکشن ہم نارملی وائبریٹر کے تھرو ہم یہ کمپیکشن کرتے ہیں. کمپیکشن تھرو وائبریٹر. وائبریٹر بھی ہم کر سکتے ہیں. اگر آپ بس وائبریٹر نہیں ہے تو آپ راڈنگ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. یعنی نارمل راڈ لے لیں اور یہاں پر اس طرح مارتے جائے. اس سے بھی اچھی خاصی کمپیکشن ہو جاتی ہے. پہلا فیکٹر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ریشو. یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے یہ ریشو مختلف ریشو ہے. ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک 5:10 یعنی ایک 148 136 124. اس کو انڈین سٹینڈرڈ میں بھی ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں. ریشو کا اثر ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کمپیکشن کا ہوتا ہے. تو کمپیکشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ وائبریٹر کے تھرو بھی ہم کر سکتے ہیں اور روڈنگ کے ذریعے بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد پلیسنگ، بعد میں ترائی یعنی کیورنگ وغیرہ شامل ہے. یعنی آپ نے پراپر کیورنگ کرنی ہے. یعنی منیمم 10 ڈیز یہ آپ نے ان سمر سیزن یہ آپ نے کرنی ہے. یعنی کنکریٹ کی پراپر کیورنگ کریں گے. اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ کو یوٹیوب چینل پہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. اس پہ میں نے بنائی ہے. اگر آپ 1 to 4 بنائیں گے اور اس کو پراپرلی آپ کیورنگ کریں گے تو اس کی سٹرینتھ آپ 300,000 سے وہ آپ 300,500 تک وہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کی کیورنگ نہیں کریں گے مکمل تو اس کی سٹرینتھ ریڈیوس ہو جائے گی اور اس کی سٹرینتھ 1500 PSI پر آ جاتی ہے. کیورنگ کا بہت ہی زیادہ اثر ہوتا ہے. اس کے بعد ان عوامل میں تبدیلی کنکریٹ کی طاقت پر گہرا اثر رکھتی ہے. اس کے لیے کنکریٹ کی تیاری سے پہلے اس کے اجزاء کے انتخاب سے لے کر کنکریٹ کی تیاری کے 28 دن بعد تک ہر مرحلہ پر خصوصی توجہ دینی پڑتی ہے. ایسا نہ کرنے سے کنکریٹ کی طاقت کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نہ کریں گے تو اس کی سٹرینتھ ریڈیوس ہو جائے گی اور وہ 1500 تک آ جاتی ہے. مختلف مراحل پر کنکریٹ کی طاقت کا اندازہ لگانے اور کنکریٹ کے دیگر خصوصیات کو جاننے کے لیے کنکریٹ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اگر کنکریٹ مطلوبہ معیار کے مطابق نہ پائی جائے تو کنکریٹ کے مراحل میں مناسب اقدامات کر کے مطلوبہ معیار حاصل کر لیا جاتا ہے. یعنی ٹیسٹ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری کنکریٹ اچھی بنی ہے یا خراب بنی ہے. اگر کنکریٹ ٹیسٹ کرنے میں احتیاط نہ کر لیا جائے تو ٹیسٹ کے نتائج صحیح حاصل نہیں ہو سکیں گے. اس طرح کنکریٹ کے کام کو بہتر بنانے کے لیے صحیح معلومات حاصل نہیں ہو سکے گی. اس لیے ضروری ہے کنکریٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے نمونہ حاصل کرنے یعنی سیمپلز حاصل کرتے ہوئے اور کنکریٹ کو ٹیسٹ کرتے ہوئے محتاط طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تاکہ صحیح نتائج حاصل کیے جا سکے. اس کے لیے لیبارٹری کا ماحول اصل فیلڈ ماحول کے مطابق ہونا چاہیے. کنکریٹ کے کام کے دوران کنکریٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے عام طور پر اس کی دباؤ یعنی کمپریسیو اسٹرینتھ ہم معلوم کرتے ہیں. 1 نمبر کمپریسیو اسٹرینتھ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں نارملی. اس کے بعد اس کے لیے ہم کیوب ٹیسٹ اور بالواسطہ یعنی کینچاؤ ٹیسٹ یعنی ٹینشن ٹیسٹ کے لیے ہم سپلیٹنگ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں. کنکریٹ کو بیم بنا کر اس کو کنکریٹ کی جھکاؤ میں طاقت فلیکسورل اسٹرینتھ معلوم کرنے کے لیے بھی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. ان ٹیسٹوں سے پہلے کنکریٹ کا معیار ٹیسٹ کرنے کے لیے کنکریٹ کی کنسسٹنسی معلوم کی جاتی ہے. اس کے لیے سلمپ کون وغیرہ ٹیسٹ کیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کمپیکشن
فیکٹر ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے، وی بی ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سٹرکچر مکمل ہونے کے بعد، یعنی کنکریٹ کا سٹرکچر مکمل ہونے کے بعد ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جس سے سٹرکچر کو نقصان نہیں پہنچتا اور اس سے سٹرکچر کی طاقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان ٹیسٹوں کو نقصان سے بچاؤ والے ٹیسٹ یعنی نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ ان ٹیسٹوں میں ریباؤنڈ، ہیمر ٹیسٹ، بریک اپ ٹیسٹ وغیرہ شامل ہے۔ کنکریٹ کے کمپریسیو اسٹرینتھ ہم کرتے ہیں، ٹینسائل ٹیسٹ ہم کرتے ہیں، ٹینشن معلوم کرنے کے لیے ٹینشن اسٹرینتھ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نارملی سپلیٹنگ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ کنکریٹ کی ہم فلیکچرل ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ورکیبلٹی کے لیے ہم اپنا سلمپ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کنسسٹنسی ٹیسٹ بھی ہم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ایٹسیکٹرا۔ تو ابھی ہم سیمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سیمنٹ جو کہ بائنڈنگ مٹیریل کے طور پر کام کرتا ہے، سیمنٹ ایسے مٹیریل کو کہا جاتا ہے جس میں جوڑنے کی حیثیت پائی جاتی ہے۔ سول انجینئرنگ میں سیمنٹ سے مراد ایسا مٹیریل ہے جو کہ کانکریٹ کی مختلف اجزاء یعنی دیگر مٹیریل کنسٹرکشنل مٹیریل کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سیمنٹ کی تیاری میں استعمال ہونے والا سب سے بڑا عنصر یعنی لائم ہوتا ہے، کیلشیم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سلیکا، اس کے علاوہ ایلومینا اور آئرن آکسائڈ Fe2O3 بھی اس میں اہم اجزاء ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لائم کی کوانٹٹی 60% سے لے کر 67%، یہ نارملی 63% ہمارا کیلشیم آکسائڈ ہوتا ہے، سلیکا ہمارا نارملی 22% ہوتا ہے، ایلومینا ہمارے پاس نارملی 5% تک ہم یوز کرتے ہیں، آئرن آکسائڈ ہم نارملی 3% تک ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ میگنیشیم ہم نارملی یہ بھی 3% تک ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سلفر ٹرائی آکسائڈ بھی یوز کرتے ہیں، اور الکلائز یعنی سوڈا اینڈ پوٹاش وغیرہ کا بھی تھوڑی سی کوانٹٹی ہم اس کی بھی یوز کرتے ہیں۔ یعنی سیمنٹ خشک حالت میں پاؤڈر کی شکل میں ہوتا ہے، پاؤڈر، اور پانی کے شامل ہونے پر پختہ یعنی سیٹ ہو کر سخت ہارڈ ہو جاتا ہے۔ پانی کی موجودگی میں سیمنٹ کے سیٹ ہونے کے عمل کو ہائیڈریشن کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے سیمنٹ کو ہائیڈرالک سیمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تیار شدہ عام پورٹلینڈ سیمنٹ میں زیادہ تر لائم، سلیکیٹ، ایلومینیٹ اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اس میں زیادہ اہم درجہ ذیل ہے، یعنی جو ہمارا عام پورٹلینڈ سیمنٹ ہے OPC، اس میں نارملی اس طرح کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے ٹرائی کیلشیم سلیکیٹ، اس کی 50% کوانٹٹی یوز ہوتی ہے۔ جو ڈائی کیلشیم سلیکیٹ ہے اس کی 25% یوز ہوتی ہے۔ جو ٹرائی کیلشیم ایلومینیٹ ہے اس کی 12%، اور ٹرائی کیلشیم ایلومینا فیرائڈ جو ہو وہ 8% اس میں استعمال ہوتی ہے۔ ابھی پڑھتے ہیں ان اجزاء کا کیا رول ہوتا ہے سیمنٹ آرڈینری پورٹلینڈ سیمنٹ میں۔ ٹرائی کیلشیم ایلومینیٹ یعنی ٹرائی کیلشیم ایلومینیٹ یہ والا سیمنٹ کو جلد سیٹ ہونے میں معمولی طاقت فراہم کرتا ہے، یعنی یہ سیمنٹ کو جلد سیٹ ہونے میں مدد دیتا ہے۔ تاہم یہ کمپاؤنڈ سیمنٹ کی تیاری کے وقت لائم اور سلیکا کی کیمیائی عمل میں تعاون کرتا ہے۔ ٹرائی کیلشیم سلیکیٹ پہلا والا، یہ اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ ٹرائی کیلشیم سلیکیٹ اور ڈائی کیلشیم سلیکیٹ سیمنٹ کو پختہ ہوتے وقت طاقت فراہم کرتا ہے، یعنی اس کا کام سٹرینتھ کا ہے، یہ دونوں سٹرینتھ پرووائیڈ کرتے ہیں۔ یہ یعنی سیٹنگ ٹائم اس کا کام ہے۔ ان سے C3S یعنی یہ والا C3S اگلے دنوں میں طاقت فراہم کرتا ہے۔ سیمنٹ کی تیاری کے وقت گرائنڈنگ کے موقع پر 2 سے 3% تک جپسم شامل کر دیا جاتا ہے، جس سے سیمنٹ جلد سیٹ نہیں ہونے پاتا، یعنی
जिप्सम जब हम ऐड करते हैं इसमें तो ये इसका सेटिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। और C4AF यानी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिना फेराइड जो है जिप्सम के साथ मिलकर यानी जिप्सम के साथ मिलकर सिलिकेट के साथ केमियाई अमल यानी केमिकल रिएक्शन को तेज करता है, यानी ये सेट होने में इसके साथ मदद करता है। हमारा आज का जो टॉपिक था वो सीमेंट से रिलेटेड था और कंक्रीट की जनरल इंट्रोडक्शन थी। आज के लेक्चर से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।